کیا آپ کو کبھی اچانک ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے؟ بیٹھے بٹھائے عجیب سا خوف بیٹھ جاتا ہے یا لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج کی اس تیز رفتار زندگی میں انزائٹی اور گھبراہٹ ایک عام بیماری بن چکی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسے یا تو نظر انداز کیا جاتا ہے یا پھر دماغی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ اگلے 15 منٹس میں ہم صرف یہ نہیں بات کریں گے کہ انزائٹی کیا ہے، بلکہ ہم ان سائنسی اور پریکٹیکل طریقوں کو سیکھیں گے کہ جن سے آپ اس پر مکمل قابو پا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کی یا آپ کے کسی بھی پیارے کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر حافظ عامر زیب ہے اور آپ اپنا یوٹیوب چینل کیئر گلوز دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے اب سمجھتے ہیں کہ انزائٹی کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ انزائٹی اصل میں ہے کیا۔ قدرت نے ہمارے دماغ کو ہمیں خطروں سے بچانے کے لیے اور خطرے کے متعلق آگاہی دینے کے لیے بنایا ہے۔ جب بھی کسی انسان کے سامنے کوئی شیر آتا ہے تو دماغ فلائٹ اور فائٹ موڈ یعنی کہ لڑو یا پھر بھاگو کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، یعنی یا تو لڑو اور اگر نہیں لڑ سکتے تو وہاں سے بھاگ جاؤ۔ آج کے دور میں شیر تو نہیں ہے، لیکن آفس کا سٹریس، فائنینشل ٹینشنز یعنی کہ مالی پریشانیاں، مستقبل کی ٹینشن اور ماضی کے پچھتاوے ہمارے دماغ کے لیے اسی شیر کی طرح ہے، جس کی وجہ سے دماغ ہمیشہ مسلسل خطرے کا سگنل دیتا ہے، جسے ہم انزائٹی کہتے ہیں۔ اب انزائٹی کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عام ٹینشن ہے یا پھر انزائٹی ہے؟ اس کی 2 طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ فزیکل سمٹمز یعنی کہ جسمانی نشانیاں، جس میں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ہاتھوں میں پسینہ آنا، پیٹ میں گڑبڑ ہونا، سانس لینے میں دشواری اور نیند نہ آنا شامل ہیں۔ اور جو دوسرے سمٹمز ہوتے ہیں ان کو مینٹل سمٹمز یعنی کہ ذہنی نشانیاں کہتے ہیں، جس میں آپ کا ہر وقت برا سوچنا یعنی کہ اوور تھنکنگ کرنا، برے خیالات کا آنا، اچانک خوف آنا اور کسی کام پر فوکس نہ کر پانا شامل ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے عام گھبراہٹ جو کسی ٹیسٹ، ایگزام یا پھر کسی انٹرویو سے پہلے شروع ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے پینک اٹیک۔ تو یہ پینک اٹیک کیا ہوتا ہے؟ پینک اٹیک اچانک ہوتا ہے اور اس میں انسان کو لگتا ہے کہ شاید اسے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے یا وہ مرنے والا ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی دوست کو پینک اٹیک آئے تو یاد رکھیں یہ صرف ایک عارضی ذہنی کیفیت ہے، اس سے آپ کی جان نہیں جائے گی۔ جب بھی ایسا ہو تو فوراً ایک جگہ بیٹھ جائیں اور 1 2 3 4 5 گراؤنڈنگ ٹیکنیک کا استعمال کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے آس پاس ایسی چیزیں دیکھیں جو نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 2 پر ان چیزوں کو ٹچ کریں جسے آپ چھو سکتے ہوں۔ جو چیز نمبر 3 پر آتی ہے وہ آپ ایسی آوازیں سنیں جو آپ کے آس پاس سے آ رہی ہیں۔ نمبر 4 پر چیزوں کو سمیل کرنے کی کوشش کریں، اور نمبر 5 پر چیزوں کا ٹیسٹ محسوس کریں یعنی کہ ذائقہ چکھیں۔ یہ ٹیکنیک آپ کے دماغ کو خوف کی دنیا سے نکال کر واپس ریئلٹی میں لے آتی ہے اور آپ کو حقیقت بتاتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انزائٹی پر قابو پانے کے کچھ عملی طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں، تو آئیے بات کرتے ہیں ان سلوشنز کی جنہیں آپ آج سے ہی اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پروفیشنل طریقے سے بتاتا ہوں کہ ان اسٹریٹجیز کو کیسے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ باکس بریدنگ ریلیکسیشن پر عمل کریں گے۔ اس میں 4 سیکنڈ کے لیے سانس اندر لینا ہوتا ہے، جسٹ 4 سیکنڈ روکیں اور پھر 4 سیکنڈ میں باہر نکالیں، یعنی کہ آپ نے 4 سیکنڈ سانس اندر لیا، 4 سیکنڈ کے لیے اس کو روک کے رکھا
اور پھر 4 سیکنڈ اس کو باہر نکالنے میں لگا دیں۔ اس سے ہمارا اعصابی نظام یعنی کہ نروس سسٹم فوری پرسکون ہو جاتا ہے۔ جو نمبر 2 پر ہماری ٹیکنیک آتی ہے وہ ہے کیفین اور شوگر لینا کم کریں۔ چائے، کافی اور کولڈ ڈرنکس میں کیفین ہوتی ہے جو ہمارے دل کی دھڑکن کو بڑھاتی ہے اور انزائٹی کو ٹریگر کرتی ہے اور اس سے ہمیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ جو نمبر 3 پر چیز ہے وہ ہے برین ڈمپ۔ جب دماغ میں بہت زیادہ خیالات ہوں تو ایک ڈائری اٹھائیں اور سب کچھ اس میں لکھ ڈالیں، اور اگر لکھ نہیں سکتے تو کسی اپنے پیارے سے شیئر کر لیں، کیونکہ خیالات کو دماغ سے نکال کر کاغذ پر لکھنا یا کسی سے بات کو شیئر کرنا دماغ کو سکون دیتا ہے اور اس سے آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے فزیکل ایکسرسائزز یعنی کہ جسمانی ورزشیں۔ اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ صرف 20 منٹ کی تیز واک یا ورزش آپ کے دماغ میں انڈورفنز یعنی کہ خوشی کے ہارمونز ریلیز کرتی ہیں جو سٹریس کو ختم کرتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کو اپنی روٹین کا لازمی حصہ بنائیں۔ ان چیزوں کے ساتھ آپ اپنی انزائٹی اور گھبراہٹ پر قابو پا سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم پر جادو ٹونا ہے۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے۔ آپ اپنی لائف کو تھوڑا سا بتائے گئے طریقے کے مطابق چینج کریں۔ اس میں تھوڑا وقت تو لگے گا لیکن نتائج مستقل ہوں گے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس میں آپ کو ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے؟ آخر میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ سب کرنے کے باوجود آپ کی گھبراہٹ ختم نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے آپ کے روزمرہ کی زندگی، آپ کی جاب یا آپ کے رشتے متاثر ہو رہے ہیں تو کسی سائیکالوجسٹ یا پھر سائیکیٹرک سے رابطہ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں۔ جیسے دانتوں کے درد کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی ذہنی سکون کے لیے، مینٹل ہیلتھ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ایک سمجھداری کی نشانی ہے، یہ کمزوری نہیں ہے۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، اپنے ذہن کا خیال رکھیں کیونکہ ایک پرسکون دماغ ہی ایک کامیاب زندگی کی بنیاد بناتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے تو اسے لائک کریں اور ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمیشہ خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔